آپ نے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی بات کی جی کیا یہ تجویز بھی ہے کہ اس 27ویں ترمیم کے ذریعے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کے عہدے کو کانسٹیٹیوشنل کور دے دیا جائے؟ آئی کین نائدر کنفرم اور ڈینائی. اس کا مطلب ہے کہ ہے وہ آئے گا تو وہ سامنے آ جائے گا. اس کا میں نے مطلب یہ لیا ہے کہ کیونکہ اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں اور ان کا جو عہدہ ہے اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل حیثیت نہیں ہے، تو یہ ضروری ہے، یہ تقاضا ہے قومی سلامتی کا کہ وہ اتنے قومی سلامتی کے معاملات جو ہیں وہ نپٹا رہے ہیں بطور فارم منسٹر بھی، تو ان کے عہدے کو کانسٹیٹیوشنل کور ملنا چاہیے. آپ نے تو کہا نہ میں اس کو کنفرم کرتا ہوں ڈینائی کرتا ہوں، لیکن یہ بتائیں کہ آرٹیکل 243 جو ہے اس میں چیف آف ڈیفنس سٹاف کے عہدے کی کوئی تجویز ہے؟ دیکھیں میں یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اس پہ میں یہاں پہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یا ٹی وی پہ بیٹھ کے اس پہ ڈیلیبریشن یا کوئی کسی قسم کا ڈسکورس ہو یا اس کے اوپر بحث ہونا شروع ہو جائے. میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ کچھ ریکننگ کہہ لیں یا کچھ ادراک یہ بنیان مرصوص اور مارکہ حق کے بعد الحمدللہ ہوا اور ایک کوہیژن کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کوہیژن اور یہ کوارڈینیشن جو ایک کوارڈینیٹڈ اپروچ ہے وہ آج کی جو سچویشن ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور اس کو اسی حوالے سے ہی دیکھنا چاہیے. جب وہ پیش ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. اس میں کوئی ایسی جو چہم گوئیاں کی جا رہی ہیں، میں اتنا ضرور ایڈ کروں گا، جو اپوزیشن کی طرف سے چہم گوئیاں کی جا رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کوئی چہم گوئی نہیں کی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا میں چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے سوچا ہو کہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. اور اسی طرح آرٹیکل 245 جو ہے وہ اس میں بھی ہو سکتا ہے یہ ہو کہ جی نیشنل سیکورٹی اینڈ کمانڈ کونسل بنا دی جائے. پیش ہوگا تو سب کے سامنے آ جائے گا. اچھا، اور کیونکہ آپ لائر ہیں اور شفقت صاحب بھی لائر ہیں، تو کیا ہر صوبے میں ہر ہائی کورٹ کے اوپر ایک فیڈرل کورٹ بنانے کی بھی تجویز ہے؟ اچھی تجویز ہے، میرے خیال سے ہو سکتی ہے. چلے اس پہ میں اب شفقت صاحب آپ سے بات کرتا ہوں. کیا یہ اچھی تجویز ہے فیڈرل کورٹ؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ ہے ہر صوبے میں اور ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، تو خدا را وہ چلیں جس طرح بھی کام کر رہی ہے اس کی تھوڑی بہت ساخت جو بچ گئی ہے تو اس کو تو رہنے دیں اور اس کو ایسے کام کرنے دیں. ایک آئینی بینچ آپ نے بنا لیا، اس میں اپنی مرضی کے ججز بھی بیٹھ کے اس سے کام بھی چل رہا ہے آپ کا، تو ضرورت نہیں ہے. میرے صاحب اس سے بڑی بڑی جو امینڈمنٹس ہیں نا وہ بھی اس میں آ رہی ہیں. ججز کی ٹرانسفر نہیں، آپ ٹرانسفر پہ پھنسے ہوئے ہیں. عمر بھی بڑھ رہی ہے. عمر یہ ابھی 30 تاریخ کو جج صاحب ریٹائر ہو رہے تھے. جلدی اس لیے بھی ہے کہ ان کو بھی یہ ریٹائر نہیں کریں گے.